बाबर भट्ट ग्रुप और नूरा कश्मीरी ग्रुप के दरमियान जो चली आ रही अरसा दराज से ये दुश्मनी थी, बड़ी ही खौफनाक दुश्मनी थी। 11 जून 2020 को ही मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया। तकरीबन 18 अफराद इस खौफनाक दुश्मनी में कत्ल हो चुके थे। तो मैंने एक दिन प्रोग्राम किया। इसरार भट्ट साहब जो बाबर भट्ट ग्रुप के सरबराह हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे जाके तमाम तर इस दुश्मनी के बारे में पूछा और वहाँ पर उनसे एक मैंने सवाल किया कि आप अपने बच्चों और दुश्मनों के बच्चों को ये मुस्तकबिल दे के जाना चाहते हैं। उनका मुस्तकबिल ये होगा कि वो बंदूकों से एक दूसरे को कत्ल करें। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। फिर उसी प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते। उन्होंने पहले भी कोशिशें की सुलह करने की, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। फिर मैंने उसी प्रोग्राम में ये बताया कि एक ग्रुप के सरबराह सुलह करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हामी भर ली है इस सुलह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन, लाहौर में 24 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। इस दुश्मनी में 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बेहतरीन सालसी का किरदार अदा किया। इनसे पूछते हैं कि ये कितनी पुरानी दुश्मनी थी और जो 18 जानें गई हैं कि किस दुश्मन ग्रुप की सबसे ज़्यादा जानें गई हैं और इनमें क्या क्या इन दुश्मन बरादरियों ने खोया। इन्होंने जो सालसी का किरदार अदा किया, कितना मुश्किल था कि दोनों ग्रुपों को अमन की तरफ लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है और तफ्तीशी प्रोग्राम ये करती हैं और लोगों में सालसी का किरदार अदा करते हैं। अमन का हमेशा इन्होंने पैगाम दिया है। सलमान भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना मोहब्बत भरा वक्त दिया, बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। बड़ा ही ये मुश्किल काम होता है। कभी भी जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, लोग समझते हैं पता नहीं क्रिमिनल्स या गैंगस्टर या दुश्मनदार ग्रुपों को प्रमोट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद हमेशा से यही रहा है कि इनकी मुश्किलात दिखाई जाएं, जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जो लोग बनना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह गनमैन्स को लेके घूमें, असला लेके घूमें। ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये एक अजाब है। और ये मैं नहीं कहता, ये ख़ुद दुश्मनदार ग्रुप कहते हैं। उनके अगर मुंह से सुन लिया जाए तो वो किसी ना शादी में जा सकते हैं, ना किसी की फौतगी में उस तरह से आज़ादा ना घूम सकते हैं, ना अपने बच्चों को लेके निकल सकते हैं। हर वक्त उनके सर पर मौत के साए मंडला रहे होते हैं। अब आ जाते हैं बाबर भट्ट ग्रुप और नूरा कश्मीरी ग्रुप के दरमियान जो चली आ रही अरसा दराज से ये दुश्मनी थी, बड़ी ही खौफनाक दुश्मनी थी। 11 जून 2020 को ही मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया, क्योंकि आपको पता है ये इतनी खौफनाक दुश्मनी थी। लाहौर एयरपोर्ट पर भी 2 इसमें मर्डर्स हुए। उसके अलावा बाबर भट्ट को भी कत्ल कर दिया गया, उनके वालिद को भी कत्ल किया गया। फिर दूसरे ग्रुप जो नूरा कश्मीरी, उनको भी कत्ल किया गया। इसमें MPA जो इस वक्त मौजूदा MP साबिक MNA है सुहेल शौकत भट्ट, उनके वालिद शौकत भट्ट को भी इसी दुश्मनी में कत्ल किया गया। तो तकरीबन 18 अफराद इस खौफनाक दुश्मनी में कत्ल हो चुके थे। तो मैंने एक दिन प्रोग्राम किया। इसरार भट्ट साहब जो बाबर भट्ट ग्रुप के सरबराह हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे जाके तमाम तर इस दुश्मनी के बारे में पूछा और वहाँ पर उनसे एक मैंने सवाल किया कि आप अपने बच्चों को और दुश्मनों के बच्चों को ये मुस्तकबिल दे के जाना चाहते हैं। उनका मुस्तकबिल ये होगा कि वो बंदूकों से एक दूसरे को कत्ल करें। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। फिर उसी प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते। उन्होंने पहले भी कोशिशें की सुलह करने की, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। फिर मैंने उसी प्रोग्राम में ये बताया कि एक ग्रुप के सरबराह सुलह करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हामी भर ली है इस सुलह की। तो उसके बाद जब वो प्रोग्राम नशर हुआ तो वो दूसरी पार्टी की जानिब से भी देखा गया। जब उनकी तरफ देखा गया तो तब ये सुलह की बात चली। मौज़म भट्ट साहब हैं जो नूरा कश्मीरी ग्रुप के, उनके बेटे हैं नूरा कश्मीरी साहब के, जो मर्डर हो चुके हैं इसी दुश्मनी में। उन तक ये बात गई, उन्होंने प्रोग्राम देखा। देखने के बाद इनकी आपस में सुलह की बात चली और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, मैं समझता हूँ ये मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने एक ऐसा अहम किरदार अदा करने का मौका दिया कि जिसमें मज़ीद कई जानें जो हैं वो चली जानी थी वो बच गई हैं। उनकी दोस्ती इस तरह से हुई है कि दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करके दोस्ती हुई है। वो पहले भी रिश्तेदार थे। ये मैंने कहना चाह रहा था कि वो रिश्तेदार थे आपस में दोनों। बिल्कुल, आपस में पहले भी रिश्तेदार थे। तो उन्होंने उसी तरह जैसे वो 24 साल पहले एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उसी तरह एक जगह पर बैठ के उन्होंने एक बहुत अहम ऐलान किया मेरे प्रोग्राम में। जब उनके साथ सुलह होने के बाद हमने प्रोग्राम किया तो उसमें उनका ये कहना था कि अब हम सब लोग मिलकर दुश्मनदार जो ग्रुप हैं
ان کی دشمنیاں ختم کروائیں گے، اس میں اہم کردار ادا کریں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے بالکل شانہ بشانہ ہیں، ہم ساتھ چلیں گے. ہمارا لاہور ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں یہاں سے باہر نکالنا، ان کے لیے اقدامات کرنا. جب پروگرام کیا تھا تو میں نے اس کا اگر آپ شروع بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی آواز بلند کی تھی کہ اس میں کون کردار ادا کرے گا. اصل میں کردار کس نے ادا کرنا ہے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، ان کے مسائل سننے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا تھا. اور جس نیت سے میں نے کیا تھا نا، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہی نیت سے ان کی آپس میں جب صلح ہو گئی تو بڑا ہی مجھے اچھا لگا. اس کے بعد ان سے بھی ملے، انہوں نے بھی اس کو بے حد جو ہے وہ سراہا، خاص طور پر اسرار بٹ صاحب اور معظم بٹ صاحب، سہیل شوکت بٹ صاحب سے بھی اس دوران بات ہوئی، شفقت صاحب سے بھی، جتنے بھی ان آپس میں یہ رشتہ دار تھے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب وہ اتنی پیار محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اگر وہ پروگرام دیکھا ہے تو اس میں وہ ایک میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس میں کردار ادا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے امن قائم کرنے کے لیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا مطلب ایریا ہے. تو اس میں جو جو پازیٹیو کردار ادا کرے گا نا، اسے اس طرح ہی اللہ پاک اس کا سلمان بھائی آپ نے کہا جی، میں نے کہا بچوں کا مستقبل آپ دیکھیں تو اسرار بٹ صاحب نے تو حامی بڑھ لی تھی سب سے پہلے. تو پہلا قدم بھی اسرار بٹ صاحب انہوں نے بابر بٹ گروپ نے بڑھایا کہ دوسرا جو بلا کشمیری ہے، نورا کشمیری جو ہے، ان کی طرف سے بھی مثبت پیغام آیا. ان کی طرف سے ہی مثبت پیغام آیا. وہ پروگرام دیکھنے کے بعد انہوں نے ان سے رابطہ کیا، وہ پروگرام مطلب وسیلہ بنا اس دوستی کا، صلح کا. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر رابطہ کیا، کیونکہ یہ بچوں کا جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، جتنے مرضی انسان ہی ہے نا، جب دشمنی میں ہوتا ہے، نفرتیں کر رہا ہوتا ہے، تو نفرت سے نفرت جنم لیتی ہے اور نفرت انسان کو جانور بنا دیتی ہے. انسان تب تک انسان نہیں ہوتا جب تک وہ نفرت اپنے دل سے ختم نہ کرے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کچھ بچے ایسی چیز ہیں کہ ہر بندہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو واقعی ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک دشمنی، نہ کسی بات پہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہوتی، قتل و غارت ہو جاتی ہے، گالم گلوچ، معمولی تلخ کلامی یا اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ دشمنی کئی نسلیں تباہ کر دیتی. اچھا یہ سلمان بھائی یہ بتائیے گا، یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلا مرڈر کن کا ہوا تھا، بابر بٹ گروپ کا کہ نورا کشمیری کا؟ نورا کشمیری صاحب اس میں سب سے پہلے مرڈر ہوئے تھے. اس کے بعد یہ دشمنی کا آغاز ہوا. اس دشمنی کے بعد بابر بٹ کے والد جو ہیں وہ بھی مرڈر ہوئے. بابر بٹ کا جو بھائی ہیں ان کو بھی قتل کیا گیا. اس طرح پھر اس گروپ کے سہیل شوکت بٹ صاحب کے والد جو شوکت بٹ ایم پی اے تھے اس وقت موجودہ، وہ مرڈر ہوئے. پھر بابر بٹ اس میں اپنے گھر میں ہی مرڈر ہو گئے، ان کے قتل کا مقدمہ مخالف پارٹی پر درج ہوا. پھر 2 ایئرپورٹ پر مرڈر ہوئے. اس کے علاوہ بھی بے شمار قتل کے واقعات تھے. مزید حامی گروپ تھے، وہ جو ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے بلاج وہ بھی اس میں موجود تھے. اگر ہم ٹوٹل کریں تو 24 بنتے مرڈرز بن جاتے ہیں. لیکن ان دونوں خاندانوں کی اگر بات کی جائے تو 18 کے قریب انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. اگر ابھی بھی امن قائم نہ ہوتا تو مزید نقصان ہونا تھا اس میں. تو اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ نہیں نقصان ہو رہا، کیونکہ کسی ایک قتل کی خبر ہمارے لیے تو یہ خبر ہوتی ہے کہ ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. لیکن حافظ صاحب اگر اس کے پیچھے جائیں تو جسے قتل کیا گیا اس کی ماں ہے، تو وہ مطلب ماں کا لال چلا گیا، جس کے سر پہ پورا گھر چل رہا تھا وہ چلا گیا. پھر جس کی بیوی ہے وہ بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بہنیں بے آسرا ہو گئیں کہ میرا بھائی قتل ہو گیا. یہ ایک بندہ قتل نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قتل ہے، مطلب خاندانوں کا قتل ہے. ایک قتل بھی تو یہ تو 18 قتل تھے. اتنی خوفناک دشمنی تھی. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا اور ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے میں کردار ادا کریں. انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مل کر امن کی طرف جو ہیں وہ گامزن ہیں، لوگوں کی صلح صفائی کرائیں گے. تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اچھا کام کرنے والے ہیرو ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا نورا کشمیری گروپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور جو اس بابر بٹ گروپ ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی کا. یہ سیاست کتنی میٹر کرتی ہے گینگسٹر بننے میں؟ جب گینگسٹر ہے وہ سیاست کا روپ دھار لیتا ہے، وہ سیاست کا سہارا لیتا ہے، تو یہ دشمنی کو کتنا یہ اپروچ کرتی ہے؟ بالکل اس میں یہ بات آپ کی بجا ہے. سیاست کافی حد تک انوالو ہوتی ہے، لیکن انسانیت
سب سے افضل چیز ہے. وہ سیاست نہیں دیکھتی. اس میں یہی پرابلم ہے کہ اب یہ دونوں گروپس ہیں جو ان کا تعلق جو ہے بابر بٹ گروپ کا پیپلز پارٹی سے ہے, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا ایم پی اے بھی ہیں ان کے سہیل شوکت بٹ صاحب. جب ان بارے میں سوال کیا کہ آپ کی ماشاءاللہ اب دوستی تو ہو گئی, بڑا اچھا, دشمنی ختم ہو گئی, پیار محبت, لیکن اب سیاسی اختلافات ختم ہوں گے کہ نہیں, تو وہ کہہ لگا کر ہنسے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سرار بٹ صاحب کو اپنی طرف لے جائیں. تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک گھر میں تین پارٹیوں کے تین بھائی رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, کسی کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, کسی کا کاف لیگ سے, کسی کا نون لیگ سے. یہ جانی دشمنی نہیں, سیاست اور چیز ہے. یہ دشمنیاں, نفرتیں. اسد عمر کو دیکھ لیں, محمد زبیر کو دیکھ لیں, صاحب کا گورنر وہ کہ دونوں بھائی ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. پیار محبت ہونی چاہیے. یہ پارٹیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو بہتر سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن الحمدللہ ان کا یہ معاملہ ختم ہوا ہے. یہ میں بڑا اس پہ عثمان بھائی, یہ تو آپ نے بہت اچھا ثالثی کا کردار ادا کیا. اب آخر میں ایک سوال پوچھیں گے, وہ سیالکوٹ موٹر وے والا جو ملزم ہے عابد, اس کو بھی آپ نے سن 2012-13 میں آپ نے گرفتار کروایا. تو اب پولیس کی حراست میں ہے کہ نہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کی حراست میں ہے, اس کو انہوں نے انکاؤنٹر کر دینا, کہ واقعی وہ بھاگ گیا کہ بس کہ یہ پولیس کی حراست میں ہے؟ حافظ صاحب نہیں, پولیس کی حراست میں نہیں ہے. جیسے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں, ہمارے تک بھی باتیں آئی. میں نے کئی پولیس افسران کو جو ہے وہ ان کو وعدہ کیا کہ میں آپ کا ذکر نہیں کروں گا, ملا جا کے پوچھا, لیکن ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا. یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے. ہمارے جتنی بھی تفتیشی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ان کی نااہلی ہے کہ ابھی تک اتنے اہم کیس کا ملزم جو ہے عابد, وہ گرفتار نہیں ہو سکا. تو اب اس کی گرفتاری کے لیے انہوں نے پنجاب میں تو ریپڈ فورس تشکیل دے دی. آئی جی پنجاب صاحب نے رسپانس فوری طور پر رسپانس کرے گی. جو ایک اے ایس آئی ہوں گے, 2-3 کانسٹیبل ان کے ساتھ گشت کرتے رہیں گے, اور عابد کی تلاش کے لیے ہر ضلع میں وہ وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ عابد کی یہاں پر موجودگی کی اطلاع ملے تو وہ اسے پکڑے. لیکن بھائی وہ فوٹا باز کا رہنے والا ہے. اگر ہماری پنجاب پولیس کو ایک میسج دوں گا آپ کے ہی اس پروگرام کی وساطت سے, کہ آپ خوددارا یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ پنجاب میں گھوم رہا ہوگا اور آپ نے فورس تشکیل دے دی, آپ مطمئن ہو گئے ہیں. وہ سندھ میں بھی تو جا سکتا ہے. فوٹا باس وہ جہاں پہ رہتا تھا, بھاول نگر, اس کے بعد صادق آباد, وہ پنجاب کا آخری بارڈر لگتا ہے, انڈیا کا بارڈر. اس کے بعد تو انڈیا کا بارڈر لگتا ہے, لیکن اس کے بعد سندھ بھی تو شروع ہو جاتا ہے. سندھ میں بھی تو ہو سکتا ہے. سندھ میں کئی ایسے ڈیرے ہیں, کئی ایسے مقامات ہیں, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے. تو پورے پاکستان کو سرچ کیا جائے, نہ صرف پنجاب کے پیچھے لگے رہیں. آج کتنے دن گزر گئے ہیں کہ اہم ترین کیس کا مرکزی ملزم جو ہے وہ پولیس گرفتار نہیں کر سکی. یہ لمحہ فکری ہے, نہ صرف پولیس کے لیے لمحہ فکری ہے, ہماری پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اتنا اہم ملزم جو ہے ہماری پولیس گرفتار نہیں کر پا رہی. جی ناظرین, سینئر صحافی کرائم رپورٹر سلمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو دشمنی دوستی میں تبدیل ہے اس کی ساری صورتحال آپ کو واضح کی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.